معزز و محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ ایک بار پھر سے میں آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سامعین و سامعات، آج ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اس معاشرے کا المیہ یہ بھی ہے کہ اس معاشرے کے اندر ہمارے نونہال، ہماری ینگ جنریشن، اگر آپ ان کا حال یہ ہے کہ اگر آپ ان سے بالی ووڈ کے کسی کردار کا نام پوچھیں، بالی ووڈ کے کسی کریکٹر کا نام آپ ان سے پوچھیں تو پھر وہ آپ کو سبھی کریکٹرز کے نام سنا دیں گے، چاہے وہ شاہ رخ خان ہو، چاہے وہ سلمان خان ہو، چاہے وہ ہالی ووڈ سے دی راک ہو۔ بہرحال مجھے تو زیادہ اس بارے میں نہیں پتہ، لیکن جتنا مجھے علم تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور بھی دوسرے جو ایکٹریسز ہیں ان کے نام بھی انہیں ازبر ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک تو ان چیزوں کے بارے میں ان کو نالج رکھنا یا ان کے لیے کوئی کمپلسری چیز نہیں تھی، اور دوسرا یہ لوگ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کے کریکٹر جو ہے وہ ہمارے لیے ماڈل کا کام کرے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شخصیت کسی معنی میں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہو سکتی۔ آپ ان کا روز مرہ زندگی گزارنے کا طریقہ ملاحظہ کیجئے، اسی طرح سے آپ ان کے دوسرے مشاغل دیکھیے، وہ بے حیائی پہ مبنی ہے، وہ بد کرداری پہ مبنی ہے، ان کے اندر وہ چیزیں نہیں پائی جاتی جو ایک اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اب میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں، کیا آپ ایک ذمہ دار امتی ہونے کی حیثیت سے آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہمارے نونہال ان شخصیتوں سے واقف ہیں جنہیں دنیا کا امام کہا جاتا ہے؟ I mean to say, are they really aware about the likes of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the companions of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, like Abu Bakr, Umar, Usman, then Abdul Rahman bin Auf, then we have a long list like Hazrat Bilal Habshi radiyallahu ta'ala anhu, then we have Hazrat Khabbab bin al-Art radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Yasir radiyallahu ta'ala anhu, and the list goes on. I want to ask you a very simple and very important question. Do our young generation have any piece of information regarding all this? آپ ذرا پوچھیں اپنے نونہالوں سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ اگر ہم میں سے سب سے زیادہ دین کے ساتھ کوئی وابستگی رکھتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ یہی کہے گا کہ وہ صحابی رسول تھے، اس کے علاوہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ حال ہی میں ایک ریئلٹی شو چل رہا ہے، چونکہ انفارمیشن تو کہیں نہ کہیں سے پہنچ ہی جاتی ہے، بگ باس جسے آپ سب جانتے ہیں، اس کے اندر جو ہے دیکھا ہوگا آپ نے کہ عمر ریاض نام کا ایک MBBS ڈاکٹر جو ہمارے جموں کشمیر سے تعلق رکھتا ہے، شاید راجوری سے اس کا تعلق ہے، تو آپ دیکھیے ذرا انسٹاگرام پہ، آپ دیکھیے، آپ ٹویٹر کا ملاحظہ کیجیے، ہر جگہ ٹرینڈنگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بگ باس جیسے ریئلٹی شو کے اندر کام کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے ہماری نوجوان نسل کہاں کی طرف جا رہی ہے، اور اگر آپ کبھی اس کا مشاہدہ کریں بگ باس کا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کس قسم کے واہیات قسم کے سین دکھائے جاتے ہیں، کس قسم کی بے پردگی کا وہاں پہ برملا مظاہرہ کیا جاتا ہے، لیکن آج ہماری نئی جنریشن انہی چیزوں کی طرف زیادہ جا رہی ہے۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا جن شخصیات کو فالو کر کے ہم اس دنیا کے اندر بھی سربلندی حاصل کر سکتے تھے اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر ہوتی، ان کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ عمر ریاض کے متعلق تو پوری ڈیٹیل آپ پوچھ لیجئے، اب تو شاید بگ باس سے باہر ہو گئے، پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دیں گے بچے کہ آج اس نے ایسے کیا، آج، حالانکہ اس کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ کوئی بھی تعلق نہیں، لیکن فضول میں وقت برباد کیا جا رہا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق
انٹروڈکٹری جو آپ کا لیکچر ہوگا، یہ جو میرا لیکچر ہوگا، دس از بیسڈ آن دا انٹروڈکشن آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ میں ایک لیکچر سیریز چلاؤں گا، ابوبکر سیریز، اور اس کا اولین پارٹ میں آپ کے سامنے آج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قسم کی شخصیت کے حامل تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانشین اور خلیفہ اول کو تاریخ میں ابوبکر صدیق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابوبکر ان کی کنیت تھی، جبکہ صدیق لقب تھا۔ اصل نام عبداللہ تھا۔ اسلام سے قبل ان کا نام عبدالکعبہ تھا۔ قبول اسلام کے بعد خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبدالکعبہ سے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا تھا۔ بچپن سے ہی عتیق کے لقب سے بھی مشہور تھے، جبکہ قبول اسلام کے بعد مزید یہ کہ ایک موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے خوشخبری سنائی تھی، انت عتیق اللہ من النار، یعنی آپ اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد کردہ ہیں۔ البتہ بعد میں عتیق کی بجائے ہمیشہ کے لیے صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکی تھے، قریشی تھے، مہاجر تھے۔ قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنو تمیم سے ان کا تعلق تھا، جو کہ مکہ کے مشہور محلہ مسفلہ میں آباد تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ جبکہ والدہ کا نام سلمہ تھا۔ یہ دونوں باہم چچا زاد تھے، لہٰذا والد اور والدہ دونوں ہی کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت مرہ بن کعب پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقرب اور خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ مزید یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی صاحبزادی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خاص شرف اور اعزاز بھی حاصل تھا کہ ان کے خاندان میں مسلسل 4 نسلوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کا شرف نصیب ہوا ہے۔ چنانچہ ان کے والدین بھی صحابی تھے، یہ خود بھی صحابی تھے، ان کے صاحبزادے عبداللہ اور عبد الرحمن، اس کے علاوہ صاحبزادیاں عائشہ اور اسما، اور پھر نواسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین، سبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تقریباً 2.5 سال بعد، اور پھر وفات مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 2.5 سال بعد ہوئی، یعنی اسی عمر میں، یعنی 63 سال کی عمر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت اور پھر اسلام دونوں ہی زمانوں میں نہایت باوقار اور وزادار رہے۔ تمدنی و معاشرتی زندگی میں انہیں ہمیشہ ممتاز مقام حاصل رہا۔ ظہور اسلام سے قبل بھی اس معاشرے میں انہیں ہمیشہ انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سب اہل مکہ اپنے اختلافات اور خاندانی جھگڑوں میں انہیں اپنا ثالث مقرر کرتے، یعنی آربیٹریٹر، اور پھر ان کے ہر فیصلے کو بلا چون و چرا تسلیم کیا کرتے تھے۔ اب کسی کو آربیٹریٹر تبھی مقرر کرتے ہیں جب وہ اس کریکٹر کا حامل ہوتا ہے، تو یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیسیجن میکنگ پاور بھی ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں ان کا کریکٹر بھی ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر افراد خانہ کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تصدیق کی اور اس موقع پر کوئی دلیل یا معجزہ نہیں مانگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور اسلام سے قبل ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا، دونوں میں بہت قربتیں تھیں اور ایک دوسرے کے گھر آمد و رفت کا سلسلہ رہتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی ملکیت میں قبول اسلام کے وقت نقد 40,000 درہم تھے۔ قبول اسلام کے بعد
انہوں نے اپنی یہ کل پونجی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دین اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کر دی۔ دین اسلام کے ابتدائی دور میں متعدد ایسے افراد جو کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور دین اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے اپنے مشرک آقاؤں کے ہاتھوں بدترین عذاب اور سختیاں جھیلنے پر مجبور تھے، انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے نقد رقم ادا کر کے ان کے مشرک آقاؤں سے خرید لیا اور پھر اللہ کی خوشنودی کی خاطر انہیں آزاد کر دیا۔ قرآن کریم کی درج ذیل آیات میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ترجمہ، اور ایسا شخص اس جہنم سے دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لیے، یقیناً وہ اللہ عنقریب راضی ہو جائے گا۔ مفسرین کے بقول اس آیت کا مفہوم اگرچہ عام ہے، یعنی جو کوئی بھی محض اللہ کی رضامندی و خوشنودی کی خاطر اپنا مال خرچ کرے گا وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا، البتہ بطور خاص اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ بھی مقصود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس معاشرے میں کافی اثر و رسوخ تھا اور حلقہ احباب بھی کافی وسیع تھا، لہٰذا انہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کی شکل میں جو خیر نصیب ہوئی تھی اسے انہوں نے خود اپنی ذات تک محدود رکھنے کے بجائے اس اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی نہایت سرگرمی اور جذبے کے ساتھ شروع کر دی۔ چنانچہ ان کی ان دعوتی و تبلیغی کوششوں کے نتیجے میں اس معاشرے کے متعدد ایسے بڑے بڑے اور با اثر افراد مشرف با اسلام ہوئے جو آگے چل کر دین اسلام کے بڑے علمبردار اور اس قافلہ توحید کے سپہ سالار ثابت ہوئے۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت اور سربلندی کی خاطر جنہوں نے تاریخی خدمات اور ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے، عشرۂ مبشرہ یعنی وہ 10 خوش نصیب ترین حضرات جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا، ان میں سے 5 حضرات نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور تبلیغی کوششوں کے نتیجے میں ہی دین برحق قبول کیا تھا۔ تو یہ پارٹ 1 ہے، انشاءاللہ اور بھی دوسرے پارٹ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک انٹروڈکشن پیش کیا ہے، آپ کی زندگی کا ایک خاکہ پیش کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس زندگی کا خاکہ، آپ خود بھی بار بار اسے سنیں اور اپنی جو نوخیز جو نونہال ہیں آپ کے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں، انہیں بھی آپ یہ سنائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔